مبارک دیتا ہوں سیکرٹری صاحب آپ کو, عمران زیب آپ کو, ڈی جی صاحب تھے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اب شروع کیا کام, یہ تو صرف شروعات ہے, لیکن یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چیزیں انسان بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرتا ہے یا بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, وہ شروع ہی نہیں ہوتی. وہ چائنیز پروورب ہے کہ ہزار میل کا سفر کرنے سے پہلے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے. تو یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے. میں نے زندگی میں جتنی بھی مشکل چیزیں کی, مثلا کینسر ہاسپٹل بڑا مشکل کام تھا, لیکن 5 سال لگے پہلا قدم اٹھانے میں. 5 سال لگے. 5 سال میں دنیا میں ملتا رہا, ڈاکٹر سے باتیں کی, امریکہ بھی گیا کہ کیسے کینسر ہاسپٹل بنے گا. تو وہ جو جب تک وہ گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہوئی 5 سال بڑے مشکل گزرے. اور ہر چیز کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں 1.5 سال لگا یہاں پہنچنے میں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پورا اسٹرکچر بنانا پڑا, نیا ہاؤسنگ اتھارٹی بنانی پڑی, پھر اس کو اسمبلی سے پاس کرنا پڑا. اس سے پہلے ٹاسک فورسز بنی کہ سوچا کہ یہ کیسے یہ ویژن کہ ہم نے اس ملک میں 50 لاکھ گھر بنانے ہیں 5 سال میں, اس کو کیسے گراؤنڈ پہ لے کے آنا ہے. اور بڑی آپ سب جانتے ہیں, کوئی بھی جب ایک ہٹ کے کوئی پروگرام ہوتا ہے جو آف دا ٹراڈن پاتھ, وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ اسکیپٹسزم ہوتی ہے. اسمبلی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہیں چیز, کدھر ہیں گھر, کدھر ہے نیا پاکستان, کدھر ہے گھر. تو یہ جو آپ نے پہلا جو موو کیا اور یہ جو سارے یہ جو اور بڑا پیچھے اس کے مجھے پتہ ہے کہ اس میں بڑا کام گیا ہے, بڑا اس میں جو ابھی ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بڑی تیاری کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور اس کے بعد آسان ہوتا جائے گا کام, کیونکہ آپ نے جو بریک تھرو کر دیا ہے, ایک لوگوں کو جو پاتھ فائنڈ کر دیا, لوگوں کو جب پتہ چل گیا اب آسان ہوگا ہمارے لیے. کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں تھا یہ گھر بنانے کی, یہ 50 لاکھ گھر بنانے میں. یہ تو ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر نے بنانا تھا, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. تو وہ جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا. میں خاص طور پہ خوش ہوں فور کلوجر لاء جو کل جو ہماری ہائی کورٹ نے بڑی دیر کے بعد 1.25 سال ہم انتظار کر رہے تھے, اور آخر میں یہ قانون ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی ہے. اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. اور وہ کیسا انقلاب ہے؟ وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں نا کہ امریکہ میں, انگلینڈ میں 80% جو گھر بنتے ہیں وہ سارے فائنینسڈ ہوتے ہیں بینک سے, مارگیج سسٹم ہے ان کا. اور ملیشیا میں 30% گھر ہیں, ساری جو گھر بنتے ہیں وہ فائنینسڈ ہوتے ہیں بینکنگ سے. ہندوستان میں بھی 12% پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن پاکستان میں 0.2% ہے فائنینسنگ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بینکس پیسے نہیں دیتے تھے, ان کا خیال تھا کہ وہ ریٹریو نہیں کر سکیں گے اپنے پیسے. تو یہ جو کل قانون پاس کیا گیا ہے اس کا ابھی آپ دیکھتے رہیں گے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. مطلب کہ اب فائنینسنگ اویلیبل ہوگی. گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی گورنمنٹ اتنے گھر بنا سکتی ہے, یہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور فائنینس کریں گے پاکستان کے بینک ان کو. مجھے یہ احساس ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا کافی اونچا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہماری معاشی حالات تھے اور جو انفلیشن تھی, جو ہماری مہنگائی تھی, اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی اپنی انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے, تو زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے قرضے لے کے اپنے گھر فائنینس کرنے کے لیے. اب اس کا جو اب ہمارا جو آگے سوچ ہے, اس میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے,
جس کو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی, اور بھی اس میں بڑی میٹنگز ہوئی مسلسل کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کہ کیسے رکاوٹیں دور کریں, جو ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور وہ کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلسل آگے بھی کرتے جائیں گے. جو رکاوٹیں آئیں گی وہ ہم دور کریں گے, اور اسی کے لیے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی تھی. اس کی امپورٹنس صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو گھر ملے, یہ تو ایک اس کا سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ جس کے پاس کیش ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے, خریدنے کے لیے, اس کے لیے یہ ایک ہم سسٹم لے کے آئیں, فائنینسنگ لے کے آئیں کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. جس طرح یہ فیڈرل امپلائیز ہیں, ان کے لیے کہ کبھی بھی اپنی تنخواہ میں گھر نہیں بنا سکتے, لیکن یہ فائنینسنگ ان کے لیے ہم اویلیبل کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے پروجیکٹس میں سارے اپنے لیے کلاس 4 کا ورکر بھی اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے. عام پولیس والا بھی اس کو اب امید ہو جائے گی کہ وہ اگر کام کرے گا اپنی دور میں وہ اس سسٹم کے ذریعے وہ بھی گھر بنا سکیں گے. تو اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اب امید رکھے گا کہ وہ بھی ان کے بھی اپنا گھر ہو. یہ بڑی چیز ہے, اپنے سب کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میں آخر میں میرے پاس ایک جگہ جانے کے لیے جو میرا گھر ہے. اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں اس چیز کے اوپر کہ عام لوگ, کیا پیسے والے لوگ, ہاؤسنگ سکیمز بنتی ہیں بڑی بڑی پیسے والی, لیکن عام جو نچلے طبقہ کے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں, وہ کیا کرتے ہیں. اور اس لیے یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا مقصد ہی ان کے لیے گھر بنانا ہے. یہ جو اکوفت کا پروگرام ہے جو ہم نے ابھی ان کو انیشلی 5 ارب روپے کی فنڈنگ کی ہے, مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو بالکل سب سے نچلا طبقہ ہے ان کو بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو کلاس 4 سے بھی نیچے طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے, اور یہ بڑا اچھا, میں ڈاکٹر امجد کو, ان کے جو NGO اکوفت ہے, اس کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو کلاس 4 سے بھی نیچے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوگا, پہلے تو ایک سر پہ چھت ان لوگوں کی ہوگی جو کہ اب تک ان کے لیے ممکن نہیں تھا. دوسرا, اور اس کے لیے میں صرف ایک وہ انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں. میں نے اپنے جلسوں میں بھی اس کی, یہ جب ہوا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے, کہ کوئی اقبال ایک ورکر تھا, فیڈرل امپلائی تھا, تو وہ بڑا ایک تکلیف تھے اس کا. میں نے وہ اکاؤنٹ پڑھا, جو اخباروں میں پڑھا کہ وہ ریٹائر ہو گیا تھا, ان کے پاس گھر نہیں تھا. تو اس نے یہ پوچھا کہ کیسے اس کو پتہ چلا کہ ایک ہی طرح وہ گھر ریٹین کر سکتا ہے کہ اگر وہ آن دا جاب مر جائے تو اس کو بیٹے کو مل جائے. تو اس نے خودکشی کر لی. تو وہ مجھے ہمیشہ سوچا کہ ایک معاشرہ کیسے اجازت دے سکتا ہے اس طرح کی چیز, کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتا اس طرح کے لوگوں کو. تو ہماری یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے یہ ٹارگٹ ہی کرے گی ان لوگوں کو. اس سے 40 انڈسٹریز, یہ اگر ہم ہاؤسنگ, یہ جو کنسٹرکشن ہم کریں گے, 40 انڈسٹری ہے جو اس سے اٹیچڈ ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری سے. اس کا مطلب کہ روزگار ملے گا. اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے, 40 انڈسٹریز چلیں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ جو ہم ایک مشکل فیز سے 2019 میں گزرے ہیں, تو یہ جو انشاءاللہ یہ 2020 ہے, اس میں ان کو نوکریاں ملیں گی. جو ابھی بات کی بلوچستان کی چیمہ صاحب نے, یہ ٹھیک کہتے ہیں. ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ کنسٹرکشن اوپر بھی جانی چاہیے, کیونکہ اب تک یہ ایشو نہیں تھا پاکستان میں, ہماری پاپولیشن ڈینسٹی اتنی نہیں تھی. تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. ہم جو جیسے مغربی دنیا ہے وہ سارے اوپر جاتے ہیں, کنسٹرکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے, اپنے گرین ایریاز بچاتے ہیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے 20 سال میں سارے اسلام آباد, لاہور, آپ یہ شہر دیکھیں, پھیلتے جا رہے ہیں شہر. اس کے 2 نقصان ہیں. ایک کہ پولوشن اس سے بڑھ رہی ہے, اس سے آپ کیٹر ہی نہیں کر سکتے. اگر شہر آپ کا پھیلتا جائے, آپ ان کو سیوریج سسٹم نہیں دے سکتے,
ان کو پانی امینٹیز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے یا وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن دوسرا ہمارا جو وہ علاقے جا رہے ہیں جدھر ہم نے اپنی آگے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اناج جدھر ہم نے اپنے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں جو ایریبل لینڈ ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. آگے فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو آنا ہے پاکستان کا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اب ہم اب کر کے رہے ہیں کہ شہروں کو ماسٹر پلان بنا رہے ہیں تاکہ ماسٹر پلان بنے اور ان شہروں کے ارد گرد ایک گرین بیلٹ بنے تاکہ یہ پھیلتے نہ جائیں اور آخر میں جا کے دیکھیں گے. آپ اگر جہاز میں دیکھیں تو آپ گاؤں بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں ہر ایریاز میں. آپ لاہور کو دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. کراچی دیکھیں وہ بالکل ایک کانکریٹ جنگل بن گیا. اسلام آباد دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا. تو یہ ایک آگے جا کے اب سیریس ایک قوم ہم نے فیصلہ کیا پلاننگ کریں گے کہ گرین ایریاز ان شہروں کے ارد گرد کریں تاکہ یہ شہر پھیلے نہ اور یہ اوپر اب جائے. تو اس لیے ہم نے اب اوپر جانے کے لیے جو بھی ریسٹرکشنز تھی NOC لینے پڑتے تھے وہ ہم نے اب سب ایزی کر دیے ہیں. ہم نے آسان کر دیا کہ اب اوپر کنسٹرکشن جتنی بھی جائے تو لوگ جا سکتے ہیں. اس میں کچی آبادیاں ہیں, اب شہروں کے بیچ میں کچی آبادیاں ہیں, ویسے کے ویسے رہ رہے ہیں مشکل جگہ پہ. وہاں سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ویسٹ ڈسپوزل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی ایک تو لانچ کیا اپنا بلو ایریا کا پروجیکٹ اسلام آباد میں, 2 اور کر رہے ہیں, ایک انشاءاللہ کراچی میں کر رہے ہیں, ایک لاہور میں کر رہے ہیں. یہ میگا پروجیکٹس ہیں. اس پروجیکٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک پورا بلو ایریا کے کمرشل, یہ ملٹی بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے.